آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے ماہ رمضان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس مہینے میں یہ عمل بہت خصوصی طور پہ کرنے والا ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں بالخصوص یہ عمل بہت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے ضرور عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ خراسان سے ایک شخص بصرہ آیا اور حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے کہ حضور آپ اس رقم سے بصرہ میں ایک گھر خریدیں، میں مکہ جا رہا ہوں، واپس لوٹوں گا تو اس گھر میں رہوں گا۔ اچھا، اسی دوران جب وہ شخص مکہ چلا گیا تو وہاں لوگوں میں قحط آ گیا، کھانے پینے کو مشکل ہونے لگی۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان 10,000 درہموں سے آٹا خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے رفقا نے کہا حضور اس بندے نے تو آپ کو پیسے گھر خریدنے کے لیے دیے تھے اور آپ نے لوگوں میں اس رقم کا آٹا خرید کر بانٹ دیا۔ تو آپ نے بڑی کمال کی بات فرمائی، آپ فرماتے میں نے جنت میں اس کے لیے گھر خرید لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اب جب وہ شخص لوٹا تو اس نے کہا کہ حضور میرا گھر کہاں ہے، میں نے آپ کو رقم دی تھی۔ تو حضرت حبیب عجمی فرماتے کہ میں نے محلات، نہروں اور جنگلات کے ساتھ، درختوں کے ساتھ تمہارے لیے گھر خرید لیا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا حضور مجھے بتائیے، میں اس گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں تمہارے لیے خرید لیا ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنے والا وہ شخص تھا، لڑائی جھگڑا نہ کیا بلکہ خوش ہو گیا، اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت حبیب عجمی کہتے ہیں کہ جو رقم میں نے انہیں دی تھی دنیا میں گھر خریدنے کے لیے، انہوں نے اس کے بدلے میرے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ ان کی زوجہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، اللہ والوں سے محبت کرنے والی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت حبیب عجمی سے لکھوا لو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ وہ شخص حضرت حبیب عجمی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے، ایسا کیجئے مجھے اس کی کوئی دستاویز دے دیجئے، کوئی لکھ کر دے دیجئے۔ حضرت حبیب عجمی نے قلم اور کاغذ لیا اور کیا لکھا؟ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زمان کو یعنی ضمانت کو پورا کر دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے کیا کیا؟ وصیت کر دی کہ جب انتقال ہو تو میرے کفن میں یہ ڈال دینا۔ اس کا انتقال بھی ہو گیا، قبر میں یہ رکا تھا یہ ساتھ ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے ناظرین، تو اب ایک اور پیپر اس شخص کی قبر پر رکھا ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے براءت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا۔ یہ مکتوب جب حضرت حبیب عجمی کو دکھایا گیا، آپ نے سنبھال کے اپنے پاس رکھا، زاروں کے تار روتے رہے اور فرمایا یہ میرے لیے بھی براءت نامہ ہے، اللہ نے میری بات کو پورا کر دیا۔ اللہ نے گویا ان کا مان جو ہے، ان کا جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے، مگر اس واقعے میں جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے رب کریم اس کا اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات خرچ کرتے وقت، راہ خدا میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے میرے جا رہے ہیں، میں کیسے دے دوں؟ مال جب بندے سے دور ہوتا ہے تو ڈیفیکلٹ لگتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ جا نہیں رہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ ہو رہے ہیں اور اس دن مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور یہ وعدے رب نے کیے ہیں کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال کا لطف و کرم ہے کہ بندہ بھی اس کا، بندے کا مال بھی اس کا عطا کیا ہوا، حقیقی مالک بھی وہ ہے، توفیق بھی وہی دیتا ہے، اگر اس کی راہ میں خرچ کریں تو اسے قرض فرماتا ہے۔ علماء نے، مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ لفظ قرض کیوں لایا گیا یہاں پر، تو اس کا بہت خوبصورت جواب مفسرین دیتے ہیں کہ جس طرح بندہ لون دیتے وقت، قرض دیتے وقت یقین رکھتا ہے کہ یہ میرے پیسے واپس آئیں گے، بالکل اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والا یہ یقین رکھے یہ رقم میری ہے اور مجھے انشاءاللہ آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملے گی۔ دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آج یہی میرا موضوع ہے ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل، صدقے کی برکتیں۔ آج بہت ساری ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ پوری نہیں دے رہے،
اپنے اوپر جو فریضہ ہے مال کا وہ ادا نہیں کر رہے، خرچ کرنے میں بخل سے یعنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں سر پر منڈلا رہی ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، بالخصوص زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، میل اگر مال میں مل گیا تو مال میلا کر دے گا، اور میل کو آپ نے دور کر دیا تو باقی مال کو ستھرا کر دے گا۔ اور اس کے فضائل، اس کے کمالات پر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، کہ بعض اوقات انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیسی جناب یہ جو ہے وہ برکتیں ایسی۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، حضرت ملک الموت آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور اس شخص کو گھور کر دیکھنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے آپ کے اس رفیق نے کہا کہ حضور یہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت تھے۔ کہا مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس شخص کو دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا حضور مجھے حکم ملا ہے کہ 3 دن بعد اس کی روح قبض ہو جائے گی، اس کی زندگی میں 3 دن رہ گئے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو نہ بتایا، تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص زندہ سلامت آپ کے پاس پھر آیا، 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ملک الموت سے آپ نے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ 3 دن باقی ہیں اور موت کا وقت تو مقرر ہے، یہ کیسے ڈیلے ہو گیا؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ میں مقررہ وقت پر روح قبض کرنے پہنچا، لیکن اس شخص نے 20 درہم ایک فقیر کو، ایک غریب کو اللہ کی راہ میں دیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ نے ہر درہم کے بدلے اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا، گویا اس کی عمر 20 سال بڑھا دی گئی۔ اور یہ احادیث کا مضمون ہے کہ صدقہ عمر میں اضافہ لاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ میرا یہ ایک خرچ کرنا میرے لیے کتنی ساری برکتیں لائے گا، مگر انسان بعض اوقات لالچ میں آ کر، مال کی محبت میں آ کر خرچ کرنے میں کنجوسی سے، بخل سے کام لیتا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سخی جو ہوتا ہے نا ناظرین، سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل کنجوس ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اللہ سے دور، بندوں سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں ذرا سوچیں۔ ہم ہوٹل میں جائیں، کھانا کھانے جائیں، اپنے لیے شاپنگ کریں، اس وقت جتنا چاہے خرچ ہو جائے، مگر راہ خدا میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت ہم اول تو خرچ کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور خرچ کرتے بھی ہیں تو جو مال ہمارے کام کا نہیں ہوتا، کپڑے بچ جائیں، پھٹ جائیں، چپل پرانے ہو جائیں، کھانا ہمارے گھر میں بچ جائے، پھر ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یاد آتا ہے۔ اپنے لیے ایسا خرچ کرتے ہیں کیا؟ اپنی ذات پر یہ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں؟ غور کیجئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت گھٹیا مال اللہ ہی نے تو دیا ہے مجھے اور آپ کو، پھر ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ دل کھول کر اچھے طریقے سے اوپن ہارٹڈلی خرچ ہونا چاہیے۔ بلکہ سچی بات یہ ناظرین، اللہ نے اگر توفیق دی ہے نا، اگر زکوٰۃ دینے کا موقع آئے، صدقہ دینے کا موقع آئے، سچ بتاؤں بندہ خرچ بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا۔ جو میرے پاس مانگنے آیا ہے وہ میں بھی ہو سکتا تھا، مگر مجھے اللہ نے دینے والا بنایا۔ تو اب سوچئے ناظرین کہ ہم تو صدقہ بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں کہ مالک تو نے یہ دن دکھایا کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، زکوٰۃ لینے والا نہیں، میں صدقہ کرنے والا ہوں، میں صدقہ لینے والا نہیں۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے، لیکن پھر بھی دل پر بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مال ہی اللہ کا۔ اور یہ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے سنی ہے نا، یہ کمال کی آیت ہے، یہ قرض ہے، یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ میں ایک اور حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا۔ ہم یہ تو چاہتے نا ہمارا مال سیکیور ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا۔ میں اس دن تجھے لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اٹ مینز واٹ ایور، جو بھی ہم اسپینڈ کر رہے ہیں راہ خدا میں، جو بھی خرچ کر رہے ہیں،
جمع ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے کہاں کے لیے؟ اس دن کے لیے جس دن ہم پریشان ہوں گے، ہمیں ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اور یہ خرچ کیا ہوا کام آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے، بی سی بھی کہا جاتا ہے کہ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے، برے وقتوں میں کام آئیں گے۔ یہ وہی گویا مدنی کمیٹی ہے، یہ آخرت کی کمیٹی ہے۔ اچھا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ ملٹی پلائی ہو کر، آپ نوٹ کر لیجئے، جتنے لوگ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں نا ناظرین، اور رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، اگلے سال وہ زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیسے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر تو ہم سب کا ایمان ہے نا، یقین ہے نا، نبی پاک تو جو فرمائے وہ حق ہے، مگر اس حدیث کو جو میں اب سنانے جا رہا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچ لیجئے، نبی پاک قسم اٹھا رہے تو ڈیفینیٹلی اٹس فائنل ناؤ کہ جب بھی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ مال میں اضافہ ہی ہونا ہے، کم نہیں ہونا۔ بس وہ دل چاہیے، بے دلی کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ کہ یار زکوٰۃ فرض ہو گئی اب تو دینی ہی پڑے گی، یہ نہیں۔ مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک خوبصورت، نہایت خوبصورت حدیث پاک، یقین کریں میں نے جتنی بار اس حدیث کو پڑھا ہے، جتنی بار بیان کیا ہے، وہ کہتے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی تو اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس میں سے کیا بچا؟ بکری کاٹ کر ڈسٹریبیوٹ کیا، بانٹا۔ سنیے گا ناظرین، حدیث کا مضمون ہے کہ اے عائشہ کیا بچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، یعنی بکری کے کاندھے کا گوشت بچا ہے، باقی سب بانٹ دیا ہے، تو حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی کندھے کا گوشت جو بچ گیا نا، اس کے سوا جو تم نے بانٹا ہے نا، اصل وہی بچا ہے۔ بات سمجھ آئی ناظرین؟ یعنی جو بٹ گیا ہے وہی بچ گیا ہے، جو لوگوں کو دے دیا ہے وہی تو ہمارے لیے بچا ہے نا آخرت کے لیے۔ بات ہے سمجھ کی، ہم سمجھتے جو میرے پاس ہے وہ بچ گیا ہے، نہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا، کسی غریب کی مدد کی، کسی رشتہ دار کی مدد کی، اللہ کے نام پر کوئی نیکی کا کام کیا، زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات دی، یہ بچ رہا ہے، یہ جمع ہو رہا ہے، اور اس امین، اس کریم کے دربار میں جمع ہو رہا ہے جو امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ کریم ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ضرور اچھی نیت سے کیے گئے صدقے کا ثواب اپنے دربار سے بیش بہا عطا فرمائے گا، ہماری امیجنیشن سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ آگے سنیے حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے یہ بھوکے کے لیے سحری کے برابر ہے۔ ایک کھجور بھی صدقہ کرے نا، اس کا بھی اجر ہے، اور یہ جہنم کی آگ سے بچانے والا صدقہ ہے۔ اصل میں ایک اور بڑا مسکنسپشن ہے، لوگ سمجھتے ہیں جب بھی اس طرح کی صدقہ اور خیرات کی، سخاوت کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جو سمجھیں گے کہ یہ امیروں کا کام ہے، غریب آدمی کیا کرے، ہمارا کام تو لینا ہے، مانگنا ہے، دینا تو نہیں ہے۔ یہ بڑا مسکنسپشن ہے، یاد رکھیے ناظرین، صدقہ تھوڑا بھی ہونا اللہ اسے بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی۔ ایک حدیث پاک سے یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا مضمون ہے ایک درہم 1,00,000 درہم سے آگے بڑھ گیا۔ صحابہ کرام نے حضور ایک لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کے پاس لاکھوں درہم تھے، اس نے 1,00,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور ایک دوسرا شخص تھا جس کے پاس ایک ہی تھا، اس نے وہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ بتائیے نا بڑا سخی کون ہے؟ جی ناظرین آپ سے پوچھ رہا ہوں، 1 درہم دینے والا یا 1,00,000 درہم دینے والا؟ 1 روپیہ صدقہ کرنے والا یا 1,00,000 صدقہ کرنے والا؟ اس کے پاس لاکھوں میں سے اس نے 1,00,000 دیا تھا، اس کے پاس تو تھا ہی ایک، اس نے وہی صدقہ کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، اگر صدق کے دل کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے مگر اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ سے لو لگی ہوئی ہو، خوش دلی کے ساتھ ہو، کیا معلوم اللہ اس کے بدلے جنت کے خزانے عطا فرما دے۔ تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں، یہ اللہ سے کاروبار ہے۔ میں ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں، جو پریشان ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں، جو کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں، قرضے میں ہیں، آپ زیادہ صدقہ کیجئے۔ آپ کہیں گے جناب پیسے ہی تھوڑے ہیں کہاں سے صدقہ کروں؟ جو ہیں اس میں سے حصہ نکال کر کیجئے،
یہ اللہ سے کاروبار ہے، یہ انشاءاللہ